ویلکم بیک ٹو دا مارکیٹ شو. یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے پاکستانی ایکسپورٹس کے حوالے سے. یہاں پر ہمارے ساتھ عبدالجبار صاحب اور اختیار بیگ صاحب شو میں موجود ہے. جبار صاحب پوچھوں گا آپ سے یہ کہ اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا کیا حال ہے؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ نہیں ہے یہاں پہ پاکستانی ایکسپورٹرز کو, پاکستانی بزنس مین کو حکومت کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. کیا واقعی میں ایسی صورتحال ہے؟ ایز این ایکسپورٹر, ایز اے بزنس مین بتائیے گا مجھے. دیکھیں, کسی حد تک تو یہ بات صحیح ہے کہ ٹرسٹ میں کمی ہے یا کچھ چیزیں پالیسیز آر ناٹ کلیئر. ایک ایسی پالیسی ہوگی اس میں چینجز آ. اب جیسے ریبیٹ کا میں کہوں گا, ریبیٹ پچھلے 6 مہینے سے ریبیٹ وی آر ناٹ گیٹنگ ریبیٹ. تو یہ چیزیں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں آپ کے بزنس میں. وی آر ناٹ گیٹنگ ریبیٹس, تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے. اگین میں اور مجموعی پالیسی جو میکرو لیول کے اوپر پولیٹیکل سسٹم ہے یا پورا اس وقت جو سسٹم ہے اس پہ کتنی کس حد تک ٹرسٹ ہے آپ کا؟ ٹرسٹ کسی حد تک ضرور ہے, لیکن اسٹل اٹس ناٹ کہ آپ اس میں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں کہ آپ اس میں ویری انیشیٹو لے سکتے ہیں. اس پہ آپ بالکل مطمئن ہو, ایسا نہیں ہے. تو لاٹ ہیز ٹو بی ڈن. تو یہ چیز تو ہے یہاں پر کہ لاٹ ہیز ٹو بی ڈن. کیا صاحب آپ ایگری کرتے ہیں اس بات؟ ایگری ود, لیکن آپ اپنے ذہن میں یہ صفان رکھیں کہ وی آر ناٹ انٹو نارمل سرکمسٹانسز. ہمارے حالات نارمل نہیں ہیں. ہم نے 2 آپریشن ہمارے چل رہے ہیں. سوات مالاکنڈ ختم ہوا ہے, اب واٹر وزیرستان لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. جب آپ دہشت گردوں کو ختم کرتے ہیں اور ایلیمنیٹ کرتے ہیں تو ری ایکشن جو ہو رہا ہے سوسائڈل حملے والا جو کچھ ہے, ایک یہ ہے. پھر فلڈ کی سچویشن ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ سچویشن تو نارمل نہیں ہے. یہاں پہ تو میں وونٹ بی فیئر آن مائی پارٹ کہ میں کہوں جی نہیں ہر چیز بالکل نارمل ہے. اور اس سے پھر لوگوں کو ویٹ اینڈ سی میں کبھی چلے جاتے ہیں کہ ابھی ہم انویسٹمنٹ کرنے کا موقع ہے کہ نہیں ہے. یہ یقیناً یہ ان تمام چیزوں سے نئے انویسٹمنٹ بھی بہت سلو ہو گئے ہیں, جس سے نیو جاب کریشن جو ہے وہ تقریباً بہت کم ہو گئی ہیں. اور جب ملازمتوں کے مواقع نہیں پیدا ہو رہے تو غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ صحیح جب ہی ہوں گی جب ایک تو ملک میں یہ آپریشن وغیرہ آپ کا ختم ہو جائے. آپ کی اللہ نے چاہا یہ سوات اور مالاکنڈ کے طرح اور علاقے بھی جب وہ امن کا گہوارہ بن جائیں گے اور ہم فخریہ کہہ سکیں گے کہ ہمارا ملک جو ہے 100% نارمل ملک ہے فرام کراچی ٹو خیبر, تو وہ ایک موقع ہوگا. پھر جو انویسٹرز رکے ہوئے ہیں, جنہوں نے ہاتھ کھینچا ہوا فورن انویسٹرز, وہ بھی پھر پاکستان کی طرف دیکھیں گے. نیو انڈسٹریلائزیشن ہوگی, نیو جاب کریشن ہوگی. کتنا ضروری ہے صاحب یہ بتائیے, کہ یہاں پر اکثر کہا جاتا ہے کہ فورن انویسٹرز کا کانفیڈنس ہم کو گین کرنا ہے. مجھے بتائیے گا کہ لوکل انویسٹرز جو ہیں, لوکل بزنس مین جو ہے, لوکل ایکسپورٹرز جو ہیں جیسے جبار صاحب ہیں, پہلے ضروری یہ نہیں ہے کہ پہلا سٹیپ یہ نہیں ہے کہ پہلے ان کا کانفیڈنس گین کریں اور اس کے بعد آٹومیٹکلی فورن انویسٹرز جب باہر کا کوئی بھی انویسٹرز آتا ہے نا, تو زیادہ تر جو ہے وہ لوکل انویسٹر کے تھرو آتے ہیں یا جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں ان کے. تو لوکل انویسٹرز اگر خود شیکی ہے تو باہر کے انویسٹرز کو کانفیڈنس نہیں دے سکتا. لہٰذا ہمیں اپنے لوکل لوگوں کا, اور ہمارے یہاں بہت پوٹینشیل ہے. آپ کو پتا ٹیکسٹائل میں 7 سال پہلے ہم نے $7 بلین کی پلانٹ مشینری انویسٹمنٹ کی تھی. آج بھی میں آپ کو ایک بات, میری فکریں بڑی شاید آپ کو سرپرائز لگیں, لیکن میں بڑے آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں وثوق کے ساتھ کہ ٹیکسٹائل مشینری کی امپورٹ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. لوگوں نے ٹیکسٹائل کی مشینری منگائی ہے. ڈیفینیٹلی. تو کیوں منگا رہے ہیں وہ؟ صحیح. اچھا, پروگرام کا آخری حصہ ہے, میں پوچھوں گا ابھی کیونکہ یہاں پہ بہت سے انٹرپرینیورز یا پھر ٹیکسٹائل کے لوگ یا پھر جو بزنس مین ہیں خود وہ دیکھ رہے ہوں گے یہ پروگرام. تو ایز اے بزنس مین جبار صاحب آپ سے پہلے پوچھوں گا کہ ایز اے بزنس مین کیا انیشیٹو ایک بزنس مین خود اپنے طور پہ لے سکتا ہے, جس امیج کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کو ریبلڈ کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں, حکومت کو سائڈ پہ رکھ کر, حکومت ہم نے جس طرح کہا کہ جنگ میں بھی انوالوڈ ہے, ایک بزنس مین اپنے طور پر کیا انیشیٹو لے سکتا ہے, ایک انٹرپرینیور ایک ایکسپورٹر کیا انیشیٹو لے سکتا ہے؟ بس اپنے جو بزنس ہے, ہی کین شو with his performance, with his shipments, with his attitude. سروس سے اپنی سروس جب میں ٹریول کر رہا ہوں, اپنی کسٹمر آپ سے مطمئن ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بولے گا پاکستانی اچھے لوگ ہیں. اف آئی ایم ناٹ گیونگ دا ٹائمنگ شپمنٹس, کوالٹی, ڈیلیوریز, اور اس کو میں سیٹسفائی کر رہا ہوں تو ایک پاکستان کا امیج پیدا ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے, اس سے آپ سمجھتے ہیں سروس دینے سے تمام نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ میٹیگیٹ ہو جائیں گی, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ کسی حد تک ضرور نیگیٹو ہو سکتی ہیں کہ وہ سمجھ دے نوٹ, جیسے پرابلمس یہاں پہ بہت زیادہ ہیں اور بہت ہیوج قسم کے پرابلمس ہیں. تو وہ پرابلم بھی وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کس پرابلم سے پاکستان فیس کر رہا ہے اس میں اٹس ناٹ دیٹ ایزی. اینڈ وین یو گیٹ دا ریزلٹس, آپ کو پرابلمس نہیں اگر پاکستانی لوگوں سے ان کی کوئی قسم کی بیمانی نہیں کر رہا ہو اپنے کام میں, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اٹس ناٹ چیٹنگ یو ود دا کوالٹی. کافی ایشوز ہوتے ہیں, اور جب آپ باہر جاتے ہیں اپنے ایٹیٹیوڈ سے دکھا رہے ہیں کہ آپ یو آر نائس پیپل, آپ ان سے بات چیت کر رہے ہیں, دے آر کمفرٹیبل, یو آر فرینڈلی. These all things really makes ٹھیک ہے, تو آپ good image for Pakistan. اپنی سروس جو ہے آپ اپنی دیں, اپنی پوری کوالٹی ان کو انشور کریں, تو آپ خود بخود اپنے ایٹیٹیوڈ سے,
دے سکتے ہیں. تو ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے ایٹیٹیوڈ تو اچھا رکھا ہوا ہے, ہم نے اپنی سروسز بھی پوری کی ہیں, اپنی کوالٹی پوری رکھی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کچھ اور بھی ہو سکتا ہے جیسے وہ ان سے خود ملاقات کریں, ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارے میں مشن جو باہر ہیں صفان, ان کو اپنا رول اپ پلے کرنا چاہیے. وہ وہاں کے جو بڑے بڑے بائرز ہیں, ہمارے پوٹینشیل بائرز ہیں, ان سے ملیں, ان کو پاکستان کے بارے میں پازیٹیو بھی بتلائیں کہ اٹ از اے نارمل کنٹری, ان حالات میں بھی ہماری انڈسٹری نارمل فنکشن کر رہی ہے, شپمنٹ ہو رہی ہیں. ایک کوئی آرڈر اس بنیاد پہ کینسل نہیں ہوا یا ایل سی پہ شپمنٹ نہیں ہوئی کہ جی وزیرستان میں آپریشن ہو رہے ہیں یا سیلاب آیا ہے, اب بھی ہم ٹائملی ڈلیوری دے رہے ہیں, کوالٹی گڈز دے رہے ہیں. دنیا کے تمام برانڈز پاکستان میں بن رہے ہیں, یہ نیم ہے برانڈ جن کا میں بتلاتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان میں ہم بنا کے دے رہے ہیں. ہمارے مشن کو وہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اور وہ جو نیگیٹو ٹریول ایڈوائزری ہے اس کے بارے میں بھی ٹیک اپ کریں کہ وہ نرم کریں, پاکستان میں باہر آ سکیں. فائنلی آپ دونوں سے ایک شارٹ سوال یہ ہوگا کہ اس سال کے جو ایکسپورٹ ٹارگیٹ تھے سیلاب کی صورتحال میں یا پھر جو مجموعی ملک کی صورتحال ہے, آپ دونوں حضرات کو اچیو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس سال کے ایکسپورٹ ٹارگیٹس؟ دیکھیں ابھی تو یہ سال ختم ہی ہوا ہے جون, اور جون میں ہماری ایکسپورٹ نے کوانٹم جمپ تو نہیں لیا ہے, لیکن ہم نے ایک لیول اپنا ریٹین کیا ہے. جو ٹارگیٹس تھے مور اور لیس اس کے ہم قریب آ گئے ہیں. حالانکہ اتنے آڈس میں اس کو بھی حاصل کرنا میں سمجھتا ہوں اس سے ریمارکیبل جاب. صحیح ہے. تو آپ سمجھتے ہیں لیکن اب مارکیٹ ایکسس اللہ کرے ہو جاتی ہے تو وی ول واک اوور, کیونکہ 12% اور 27% امریکہ میں جو ڈیوٹی آپ کی ختم ہو جائے گی اور آپ کی چیزیں باہر کو سستی پڑیں گی, تو اس سے آپ کی امپورٹ. تو ہم یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کی بات ہے کہ اگر جبار صاحب اگر اچھی اور برے فیکٹرز دونوں کو ملا لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سال ٹیکسٹائل ایکسپورٹس اسٹیگننٹ رہیں گے, یعنی پچھلے سال جیسے ہی رہیں گے, نہ بڑھیں گے زیادہ نہ گریں گے زیادہ. ہاں بالکل, ڈیفینیٹلی دے ول ریمین اسٹیبل, یوں کہہ سکتے ہیں آپ. سو فار ایکسپورٹ از گوئنگ ویل, بلکہ ہو سکتا ہے کسی حد تک بڑھ بھی سکتا ہے. اچھا بڑھ بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے, ان حالات کے باوجود ہی بڑھ سکتا ہے. کافی جگہ $25 بلین کا ہم نے ٹارگیٹ رکھا تھا. آئی وش کہ جب ہم نے پالیسی اناؤنس کی تھی یہ حالات ہمارے سامنے نہیں تھے کہ وار اگینسٹ ٹیرر میں یا فلڈ کی جو تباہی بربادی آئے گی, مارکیٹ ایکسس کو ہمیں ایک بار ڈکلائن ہو چکا ہے. یہ سب چیزیں ملیں گی تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. میں اسی نوٹ پروگرام کا اختتام کروں گا. اختیار بیگ صاحب, جبار صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ شو میں موجود رہے. market@businessplus.tv پہ ناظرین ای میل کر کے شو کے حوالے سے, پوری ٹرانسمیشن کے حوالے سے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کر سکتے ہیں. پاکستانی ایکسپورٹ سے پروگرام کیا اور امید ہی کی جا سکتی ہے کہ اس سال ایکسپورٹس, دونوں ٹیکسٹائل ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ اس سال ایکسپورٹس ہم جو ٹارگیٹ ہم نے رکھے تھے شاید ان کو میٹ بھی کر سکیں گے. پچھلے سال کے مقابلے میں ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیگننٹ کے سطح تک رہیں گے, لیکن جبار صاحب کہتے ہیں کہ اگر کچھ بہتر چیزیں ہمیں سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہیں تو شاید ہمیں ایکسپورٹس بڑھتے ہوئے بھی نظر آئے, یعنی گروتھ بھی ان کے اندر ہمیں آتی ہوئی نظر آئے. فی الحال صفان خان کو شو سے اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا بی پلس.